بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اقامت الصف من تمام الصلاۃ۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما جعل الامام لیؤتم به فلا تختلفوا علیہ فاذا رکع فارکعوا واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون واقیموا الصف فی الصلاۃ فان اقامت الصف من حسن الصلاۃ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے صفوں کا قائم کرنا اور صحیح کرنا یہ نماز کے اتمام میں سے ہے، اس سے نماز مکمل ہوتی ہے۔ یہ بات پچھلے درس میں بھی بتائی تھی کہ جمہور کے نزدیک صفوں کا صحیح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور امام ابن حزم کے نزدیک فرض ہے۔ اگر صفیں صحیح نہیں ہوں گی تو نماز صحیح نہیں ہوتی، نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ البتہ جمہور فقہاء اکرام یہ کہتے ہیں، امام ابن حزم کے علاوہ، کہ صفیں درست کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور جو لوگ جماعت کی نماز میں صفوں کو صحیح نہیں کرتے وہ سنت مؤکدہ کے تارک ہونے کی وجہ سے گناہ گار ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عنوان دیا نماز کے اتمام میں سے یہ ہے کہ صف کو سیدھا کیا جائے اور اس کو درست کیا جائے۔ اس کے ضمن میں جو حدیث نقل کی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، فلا تختلفوا علیہ، لہٰذا امام کے خلاف نہ کرو، جو عمل امام کرے وہی عمل تم کرو امام کی اقتداء میں، اور امام کی اقتداء ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، وہ کہے سمیع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، اور تم کہو ربنا لک الحمد۔ اب یہاں یہ وظیفہ بتا دیا کہ امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو ربنا لک الحمد۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب امام سجدہ کرے اور پھر تم سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ یہ بیٹھ کر نماز پڑھانے والا مسئلہ پچھلے ایک درس میں گزر گیا تھا۔ آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ، نماز میں صفوں کو درست کرو، صف کو صحیح قائم کرو، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ، صف کا درست کرنا اور صحیح کرنا یہ نماز کے حسن میں سے ہے۔ اب یہاں اس حدیث میں فرمایا گیا کہ اقامت الصف، صف کا صحیح کرنا یہ نماز کا حسن ہے۔ آگے والی حدیث ہے حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سووا صفوفکم، اپنی صفیں درست کرو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، بے شک صفوں کا صحیح کرنا یہ نماز کے قائم کرنے میں سے ہے، نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ اب یہاں دیکھیے پچھلی روایت میں ہے حسن صلاۃ میں سے ہے، اور اس میں ہے اقامت الصلاۃ، کہ گویا کہ اس سے نماز قائم ہوتی ہے، نماز مکمل ہوتی ہے۔ امام بخاری نے عنوان بھی یہی دیا اقامت الصف من تمام الصلاۃ۔ گویا امام بخاری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث میں جو حسن صلاۃ کا لفظ آیا ہے
کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھائی صفوں کا درست کرنا صرف نماز کی خوبصورتی ہے۔ اب خوبصورت ہونے کا معنی یہ ہے کہ نماز بالکل صحیح ہو جاتی ہے، اگر خوبصورتی نہیں بھی ہے تب بھی نماز تو ہو گئی۔ تو انہوں نے اقامت الصلاۃ کہا، گویا نماز قائم صفوں سے ہوتی ہے، تو حسن کا معنی بھی ہے قائم کرنا، چونکہ حسن صلاۃ سے صبح پیدا ہو رہا تھا کہ شاید صفوں کا درست کرنا نماز سے خارج کوئی عمل ہے، نماز میں شامل نہیں ہے۔ اقامت الصلاۃ کا جملے والی حدیث نقل کر کے بتایا، حسن صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ یہ حسن نماز میں داخل ہے، نماز کی داخلی چیز ہے، نماز کے اندر شامل ہے، گویا کہ یہ اس کا جزء تکمیلی ہے، ایسا جزء تکمیلی کہ جس سے نماز مکمل ہوتی ہے۔ اگر صفیں درست نہیں ہوں گی تو نماز ناقص ہوگی، اور ناقص نماز کے بارے میں احادیث میں موجود ہے کہ بہت سارے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز جب اوپر جاتی ہے تو وہ گندے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ جو بھی ناقص نماز ہوگی وہ منہ پہ ماری جاتی ہے، کامل نماز اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اب اگر آدمی صفیں درست نہ کرے، بے ڈھنگا سے کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور نماز میں شامل ہو، تو نماز تو وہ تو کہے گا میں نے فرض پڑھ لیا جی، نماز ہو جاتی ہے، لیکن اصل نماز کا جو مقصد ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہو، وہ قبول نہیں ہوتی۔ قبول ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ نماز حسن صلاۃ والی ہو، حسن والی ہو، اور حسن کے لیے ضروری ہے کہ صفیں اچھی طریقے سے بنائی جائیں۔ آگے والا باب ہے باب اسم من لم یتم الصفوف، اس آدمی کے متعلق کہ جو صفوں کو مکمل نہیں کرتا، اس کے گناہ کے متعلق، یعنی جو آدمی صفوں کے اتمام کا خیال نہیں کرتا اس کو گناہ کیا ہوگا، اس گناہ کے متعلق امام بخاری نے باقاعدہ عنوان دیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صف مکمل نہ کرنے والے آدمی کو گناہ گار سمجھتے ہیں، اور وہ گناہ گار کس اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے اس نے نماز کا ایک بہت بڑا عمل ضائع کیا جس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا، اور گناہ اسی چیز پر ملتا ہے جو غلط ہوتی ہے، جو اللہ کے ہاں مردود ہوتی ہے اس چیز پر۔ تو جس آدمی کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کو گناہ ہو تو وہ نماز قبول کیسے ہوگی؟ اب دیکھیں نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے سے اس کو گناہ ملتا ہے، تو گناہ ملنے کا معنی کیا ہوا کہ نماز نہیں ہوئی، بجائے ثواب ملنے کے گناہ مل گیا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ صفوں کا جو مسئلہ ہے یہ سنت مؤکدہ ہی نہیں ہے بلکہ واجب ہے، یہ وجوب میں شامل ہے۔ صفوں کو درست کرنا، اور وہ کیسے ہوگا وہ آگے باب میں آ جائے گا، پھر میں بتاؤں گا کہ صفیں درست کیسے ہوتی ہیں، وہ اگلے باب میں تفصیل اس کی آ جائے گی۔ بہرحال اتنی بات ضرور رکھیے گا ذہن میں کہ امام بخاری کا رجحان یہ ہے کہ صفوں کا صحیح رکھنا یہ واجب ہے۔ جمہور فقہاء کرام جتنے بھی ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے۔ واجب ہو یا سنت مؤکدہ، مسلمان کے لیے سنت مؤکدہ کی بہت بڑی قیمت ہے، چونکہ وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی سنت ہے، اور جس پر نبی علیہ السلام تاکید فرماتے ہیں، امتی کہے جی مجھے وہ پسند ہی نہیں ہے، میرے نزدیک اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو یا آپ کی سنت کو انتہائی گھٹیا سمجھتا ہے، اس کے نزدیک اس کی ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ تو مسلمان کہلانے کے حقدار بھی نہیں رہتا۔ حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا الفضل بن موسیٰ قال حدثنا سعید بن عبید الطائی عن بشیر بن الیسار الانصاری عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہو قدم المدینہ فقیل له ما انکرت منا منذ یوم عہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک جب مدینہ تشریف لائے اور انہیں کہا گیا کہ ذرا آپ ہمیں دیکھ کر یہ بتلائیے کہ جب سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، اس زمانے کو اور ہمارے زمانے کو دیکھ کر ہم میں کون سی چیز ایسی دیکھ رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے خلاف ہے؟ قال ما انکرت شیئا الا انکم لا تقیمون الصفوف، میں نے باقی تو تمہاری ساری چیزیں سنت کے مطابق دیکھی ہیں، البتہ تم صفوں کو قائم نہیں کرتے، یہ میں نے خلاف سنت دیکھا ہے تم میں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بالکل الٹ دیکھا ہے۔
وقال عقبۃ بن عبید عن بشیر بن الیسار قدم علینا انس المدینہ بہذا۔ اب یہاں دیکھیے حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ وہ منکر کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بالکل خلاف ہے، اس کو انکار سے تعبیر کیا یہاں حدیث میں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جو عمل ہوتا ہے وہ منکر عمل ہوتا ہے، اس پر نکارت ہوتی ہے، اور وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے، یعنی آپ کے عمل کے خلاف جب عمل ہوگا تو وہ رسول اللہ کا انکار ہی تو ہوگا، اور وہ انتہائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل۔ تو تم لوگ صفوں کا خیال نہیں کرتے۔ اس زمانے کی بات ہے کہ جب بصرہ میں حضرت انس بن مالک مدینہ میں تشریف لائے بصرہ سے، اور مدینہ کی حالت کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ لوگ صفوں کا خیال نہیں کرتے۔ وہ صفوں کا خیال نہ کرنے کا معنی یہی ہوتا ہے، جماعت ہو رہی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ جلدی جلدی میں آ کر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمیں رکوع مل جائے، نہ وہ صف کا خیال کرتے ہیں، نہ وہ اپنے لباس کا خیال کرتے ہیں، نہ اپنے سر کا خیال کرتے ہیں کہ سر پہ ٹوپی ہے، بس وہ فوراً آتے ہی، بلکہ بعضوں کی تو نماز ہی نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ وضو خانے سے ہی ٹیڑھے ہو کے آتے ہیں کہ ہم جھک کر کسی طریقے سے رکوع مل جائے۔ رکوع ملنا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک رکعت ہی ضائع ہوگی نا، اگلی رکعت مل جائے گی، لیکن نماز تو کم از کم پوری ہونی چاہیے۔ اس لیے بڑے وثوق سے آ کر آدمی کھڑا ہو، اطمینان سے اپنی شلوار ٹھیک کرے، سر پہ ٹوپی رکھے، بازو جو ہے نا یہ ننگے بازو اوپر چڑھائے ہوئے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو ہوتے ہی الو کے پٹھے ہیں، ان کا لباس ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا بازو آدھا ہوتا ہے، وہ تو انسانوں میں شامل ہی نہیں ہے، ڈنگر ہوتے ہیں۔ لیکن جو آدمی انسان ہے اس کو اپنی کم از کم یہ بازو نیچے کرنا چاہیے بالکل تہذیب کے ساتھ، تاکہ جب نماز میں کھڑا ہو تو پتہ چلے انسان کھڑا ہے اور باقاعدہ پکا سچا مسلمان کھڑا ہے۔ باب الزاق المنکب بالمنکب والقدم بالقدم فی الصف۔ اب اس باب میں یہ ہے کہ کندھے سے کندھا ملانا اور قدم سے قدم ملانا نماز میں۔ وقال النعمان بن بشیر رأیت الرجل منا یلزق کعبہ بکعب صاحبہ۔ صف، اب یہ جو مسئلہ بتایا تھا کہ صف سیدھا کرنے کا معنی کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ کندھے سے کندھا ملایا جائے اور قدم سے قدم ملایا جائے صف میں۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے ٹخنے کو اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ ٹخنا ملاتا تھا۔ اس مسئلے کو ذرا سمجھیے، یہاں بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ صف میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ایک آدمی کہے کہ بھائی میں اپنا کندھا دوسرے آدمی کے کندھے کے ساتھ ملاؤں گا، ایک کا قد ہے 5 فٹ، دوسرے کا 6 فٹ، اس کا کندھا مل سکے گا؟ نہیں مل سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی کہے کہ میں ٹخنا دوسرے آدمی کے ٹخنے کے ساتھ ملاؤں گا، جب وہ پاؤں ملائے گا تو ٹخنوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، وہ جب ٹخنے سے ٹخنا ٹکرائے گا وہ تو ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اونچے قد والا چھوٹے قد والے اس سے جب کندھا ملائے گا تو وہ تو یوں ہو جائے گا، کیسے ملائے گا؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ بعض لوگوں کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ دوسرے کی نماز خراب کر رہے ہوتے ہیں، وہ اگر کندھے کے ساتھ کندھا ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹخنے کے ساتھ پاؤں، ایک آدمی اپنا پاؤں یوں کر رہا ہے، دوسرا اس کے ساتھ ملا رہا ہو، وہ اپنی ٹانگیں کھولتے کھولتے ایسے لگ رہا ہے جیسے اٹک کا پل ہے۔ یار نماز پڑھ رہے ہو، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، حدیث کو سمجھو کہ حدیث میں ہے کیا۔ یہاں معنی یہ ہے کہ تمہارا کندھا جب صف میں کھڑے ہو جاؤ تو یہ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی یہاں کھڑا ہے کیسا کھڑا ہے، اب کندھا برابر نہیں ہے، ایک کا کندھا پیچھے ایک آگے ہے، ایسے بے ڈھنگا نہیں، اس طریقے سے برابر کھڑے ہو جاؤ کہ تاکہ اگر اس کو یوں سوتر رکھا جائے تو بالکل سب کے کندھے مکمل طور پر برابر ہوں، یہ معنی ہے۔ ایسے ہی ٹخنے کا بھی معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کا ٹخنا یہاں پر ہے، دوسرے آدمی کا بھی ٹخنا اس کے برابر آنا چاہیے، ایسا نہیں کہ ایک آدمی کا پاؤں پیچھے ایک آگے ہے تب ٹخنے برابر نہیں ہو رہے، یہ فرق ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹخنے سے ٹخنا ملانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جوڑنا، ٹکرانا نہیں ہے، چکماک کی آگ تو نہیں نکالنی نا۔ اب یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یوں برابر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کا ٹخنا یہاں ہے ایک ایسے یا دوسرے کا اس سے پیچھے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آگے پیچھے نہ کھڑا ہوا جائے، بالکل محاذات میں کھڑے ہوں، اگر وہاں سے ایک آدمی کھڑے ہو کر دیکھے ادھر کی لائن لگائے تو سب کے کندھے برابر ہوں، سب کے پاؤں برابر ہوں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایڑیوں کو برابر رکھا جائے۔ بعض لوگ آگے والے پنجے کو برابر رکھتے ہیں، بعض کے پاؤں بڑے ہوتے ہیں، بعض کے چھوٹے ہوتے ہیں۔ جب پیچھے سے ایڑیاں برابر رکھیں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سب کی سب برابر ہوگی، کیونکہ پاؤں آگے سے لمبا ہوگا، ایڑیوں سے تو لمبا ہوتا نہیں ہے۔ جب یہ صف ہے، صف میں نشان بنا ہوا ہوتا ہے جہاں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس جو کالی پٹی لگی ہوئی ہے یا سفید پٹی لگی ہوئی ہے اس پر اپنی ایڑی رکھی جائے، اس کو کہتے ہیں صف کا برابر کرنا۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر عن حمید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فانی اراکم۔ اب یہاں دیکھیے حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ میں تمہیں اپنی صفوں کو ٹھیک کرو، فإنی اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اب اس حدیث کا بھی میں نے بتلا دیا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكَبَهُ بِمَنْكَبِهِ صاحبہ وَقَدِمَهُ بِقَدَمِهِ۔ اب ایک ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے کندھے کو دوسرے کے کندھے کے ساتھ برابر رکھتا تھا، اور ایسے ہی اپنے قدم کو دوسرے کے قدم کے ساتھ برابر رکھتا تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔